يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق اللہ رب العالمین نے اپنی بارگاہ سے جب شیطان مردود ابلیس کو اس پر لعنتیں اور پھٹکار برسا کر باہر نکال دیا تھا، آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے ساتھ دشمنی اس نے ٹھان لی تھی۔ اولاد آدم یعنی پوری انسانیت کو پھر گمراہ کرنے کا یہ باقاعدہ مشن لے کر اللہ رب العالمین کو چیلنج کر کے پھر یہ زمین پر اترا ہے، اور اس نے اپنا یہ کام اسی وقت سے شروع کیا سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی اما حوا علیہ السلام کے دل میں وسوسے ڈالے، اور اللہ رب العالمین نے جس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، شیطان کے وسوسوں میں آ کر وہ درخت کا پھل کھا بیٹھے، اور اللہ رب العالمین نے سزا کے لیے ان دونوں کو جنت سے نکال کے زمین کی طرف بھیج دیا تھا۔ یہ اللہ رب العالمین کو اسی وقت سے چیلنج کر کے آیا تھا، فَلَا تَجِدَنَّ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، میں ان پر حملے کروں گا، وسوسے ڈالوں گا، ان کی دائیں جانب سے آؤں گا، بائیں جانب سے، ان کے اوپر سے، ان کے نیچے سے، چاروں طرف سے ان پر حملے کروں گا، باقاعدہ اپنی فوج کے ساتھ لڑوں، جس میں ذکر آتا ہے قرآن میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے چیلوں کی جو فوج بنائی ہوئی ہے، جس طرح ایک ملک کے دفاع کے لیے اور سامنے دشمن ملک کو ہلاک کرنے کے لیے مختلف قسم کی فوج تیار کی جاتی ہے، بری فوج الگ ہوتی ہے، بحری فوج الگ ہوتی ہے، اور فضاؤں میں لڑنے والی فوج الگ ہوتی ہے، اسی طرح باقاعدہ شیطان نے پلاننگ کی ہوگی، اس کی بھی باقاعدہ پیادہ فوج الگ ہے، اور کچھ ایسی فوجیں جو سواری پہ چڑھ کے لوگوں کے پاس شیطان پہنچتے ہیں انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ اس طرح اپنی فوجوں کو اس نے تقسیم کیا۔ شیطان جن جن راستوں سے گمراہ کرتا ہے، جن مختلف دروازوں سے آتا ہے، گمراہ کرنے کے لیے سب سے بڑا اس کا جو مضبوط ہتھیار ہے وہ ہے غلو، لوگوں کے عقائد کو دین میں محبت کے نام پہ غلو کی بیماری میں مبتلا کرنا۔ اس غلو کی بیماری میں مبتلا کر کے شیطان لوگوں کو گمراہ کرنا۔ غلو لفظ کے معنی ہے حد سے زیادہ بڑھ جانا، حد تجاوز کر جانا۔ اکثر لوگوں کو شیطان نے گمراہ کیا، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ سے خطاب فرمایا، لا تغلو فی دینکم غیر الحق، یہ ناحق غلو اپنے دین میں مت کرو، یعنی اپنے پورے دین، چاہے وہ غلو کا تعلق عقائد کے ساتھ ہو یا عبادات کے ساتھ، غلو مت کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ، اور ان لوگوں کی نقش قدم پہ مت چلو جو تم سے پہلے بھی گمراہ ہو چکے، یعنی ان کے گمراہ ہونے کی وجہ بھی یہی ہے، دین میں زیادتی ہے، حد سے زیادہ تجاوز کرنا ہے، اور اللہ کی نازل کردہ وحی میں اللہ نے جو انبیاء بھیجے، انبیاء کے متعلق محبت میں حد سے زیادہ بڑھ جانا،
اللہ کے نیک بندے اولیاء کرام کے متعلق محبت میں حد سے زیادہ بڑھ جانا، عبادات میں صوفیت اور رہبانیت کے نام پہ اپنے آپ کو باؤنڈ کر دینا، یہ سب یہود و نصارہ نے دین میں غلو کیا، اللہ نے اس سے منع کیا۔ اللہ کے نبی خاتم النبیین، رحمت عالم، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو اس چیز سے منع فرمایا۔ ایاکم والغلو، صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں روایت موجود، فرمایا میرے ساتھی ہو، میرے امتی ہو، ایاکم والغلو، تم غلو سے بچ جانا۔ اسی غلو نے لوگوں کو تم سے پہلے ہلاک کیا، گمراہ کیا۔ جو اللہ نے حدیں بتائی ہیں تمہارے عقائد کے متعلق، انبیاء کرام پر ایمان لانے کے متعلق اور ان سے محبت کے متعلق اور اپنی عبادات کے متعلق، ان حدود کو کبھی بھی تجاوز مت کرنا، یہ تمہاری ہلاکت کا باعث۔ اور پھر دوسری معروف حدیث فرمایا کہ تم نے بھی یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلنا، یہ پیشن گوئی تھی، اجازت نہیں تھی، یعنی ایک افسوسناک خبر تھی کہ میری امت میں گمراہی اس طرح بھی آئے گی، وہ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلیں گے، بالکل اسی طرح چلیں گے جس طرح پاؤں کے اوپر پاؤں رکھا جائے، جس طرح ایک جوتی کے دونوں پاؤں برابر ہوتے ہیں، سائز میں بھی ڈیزائن میں بھی، بالکل اسی طرح تم ان کے نقش قدم پہ چلو۔ صحابہ نے پوچھا ہم سے پہلے جو گمراہ ہوئے ان کے نقش قدم پہ آپ کی امت چلے گی، کیا ان سے یہود و نصارہ مراد ہے؟ فرمایا فمن، یہود و نصارہ نہیں تو پھر کون ہو سکتا؟ یہی تو مراد ہے۔ بالکل یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے یہ امت، مسلمانوں کا اکثر طبقہ جو گمراہی کی ضلالت اور دلدل میں پھنسا ہوا ہے، ان میں آپ وجہ تلاش کریں گے یہی غلو۔ اللہ کے نبی خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حد سے زیادہ آگے نکل جانا، اولیاء کرام اللہ کے نیک بندے جو آئے ان کی محبت میں حد سے زیادہ بڑھ جانا، عبادات میں، دین میں اور ثواب حاصل کرنے کی لالچ دے کر نئے نئے طریقے نکالنے میں غلو کرنا، یہ سارے مظاہر اور یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، سورہ الحدید۔ فرمایا ان عیسائیوں نے جب عیسیٰ بن مریم اپنی تعلیمات چھوڑ کر اللہ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، ان کے جان نثار صحابہ حواریین موجود تھے، لوگوں کو دین سمجھاتے رہے، آہستہ آہستہ ان کی وفات ہوتی رہی۔ بعد میں جو ان کے امتی تھے عیسائی، انہوں نے دین کو بگاڑ دیا، عبادات میں بھی اور عقائد میں۔ عقائد میں ان کے مختلف جو گروہ پیدا ہوئے، اس نے عیسیٰ بن مریم کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، نعوذ باللہ، اور کچھ نے خود اللہ قرار دیا اور عقیدہ تثلیث رکھا، عقیدہ تثلیث کی بنیاد رکھی کہ تین خدا جو مل کر ایک ہو جاتا ہے تین لیکن ہے ایک، تینوں میں فرق نہیں۔ اللہ، عیسیٰ اور روح، اور ان کے اپنے بعض راہبوں کی طرف سے جو تفسیر آتی ہے روح کی، کبھی جبرائیل امین اور کبھی مریم علیہ السلام، سب خدا کی حیثیت رکھتے، اللہ کے برابر اللہ کی مخلوق کو کر دیا، انبیاء کو، عیسیٰ بن مریم کو کر دیا۔ اس عقیدے کے علاوہ عبادت میں انہوں نے رہبانیت کا تصور نکالا، جو آیت آپ نے سورہ الحدید کی سنی، رہبانیت، کاروبار چھوڑ دو، دنیا کو چھوڑ دو، نہ شادی کرو، نہ اولاد ہوگی، نہ اولاد کے مسائل میں ہم الجھتے رہیں گے، سارا وقت اللہ کو دے دو، عبادات کرتے رہو،
حتیٰ کہ عبادات میں لوگوں کے ماحول کے اندر رہ کر عبادات میں پریشانی ہو تو جنگلوں کا رخ کرو، بیابان اور ویرانوں میں چلے جاؤ، وہاں یکسوئی کے ساتھ اللہ اللہ اور ہو کا رٹا لگا دے۔ تھوڑا سا کھاؤ کہ تم زندہ بچ سکو، بس سادے سے کپڑے پہن لو، اور اس تکلیف میں، عبادات میں، دھوپ میں، سردی میں، تنہائی میں گوشہ نشینی اختیار کر۔ یہ رہبانیت۔ ہمارے دین اسلام میں رہبانیت نہیں، یہ رہبانیت اس کی ابتدا عبادات میں قلوب کی بنیاد ہے۔ حتیٰ کہ دین اسلام دین فطرت ہے، لوگوں کے ہاں تعلیم کا رجحان بڑھ چکا ہے اور لوگوں کے اندر کافی حد تک شعور بھی آ چکا ہے، لیکن اس شعور کے باوجود جو مذہبی موروثی نظریات ہیں وہ عیسائیت آج تک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ جس طرح ہمارے مسلمان گمراہی میں پھنسے ہوئے ہیں، شعور بڑھ جانے کے باوجود وہ اپنے موروثی نظریات چھوڑ نہیں رہے، یہی عیسائیت ہے کہ ان کے اکثر نوجوان بلکہ بوڑھے بھی آج تک عقیدہ تثلیث سمجھ نہیں سکے کہ اللہ ایک ہے، لیکن ان کے اقنوم تین ہیں۔ ایک ایسا عجیب نظریہ جو آج تک نہ ان کے علماء ان کو سمجھا سکتے ہیں، نہ ہی عوام، عورتیں، نوجوان اور بوڑھے سمجھ سکتے ہیں۔ بس نظریہ ہے، چل رہا ہے۔ پھر باقاعدہ ان کے لیے راہب اور وہ عورتیں جو باقاعدہ ان کی چرچ گاہوں کی کنید بن جاتی ہیں، شادی ان سے معاف ہو جاتی ہے، نہ وہ شادی کریں گی کبھی عورتیں، نہ مرد جو راہب بن کے مخصوص وہ چرچ کے بڑے بن جاتے ہیں، ہمیشہ اسی طرح رہے۔ اسی طرح کچھ عورتیں بھی وقف ہو جاتی ہیں فطرت کے خلاف۔ جو چیز اللہ نے فطرت میں رکھی ہے، اللہ نے تمہارے جوڑے بنائے، اللہ نے اس کو نعمت قرار دیا۔ وَخَلَقْنَاكُمْ زَوْجَيْنِ، اللہ نے فرمایا تمہارے جوڑے جوڑے پیدا کیے۔ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، تمہاری جنسوں میں سے میں نے جوڑے پیدا کیے۔ کہ انسان مرد کا قدرتی میلان اپنے جوڑے کی طرف ہے۔ اسلام نے نکاح کی صورت میں اس خواہش کو پورے کرنے کی اجازت دی۔ نکاح کی صورت میں اس خواہش کو پورا کرو، لیکن عیسائیت میں یہ تصور بھی باقی ہے کہ اپنی فطرت کو کچلو اور ہمیشہ بغیر شادی کی زندگی گزار لو۔ یہ وہی رہبانیت اور صوفیت، گوشہ نشی، فطرت کے خلاف ہے۔ پھر واقعتاً آج تک کتنے اسکینڈلز اور کتنے کیسز آ چکے ہیں۔ خود عبادت گاہوں کے اندر کنید عورت ہو یا مرد وہ پوپ راہب ہو، ان کے آپس میں تعلقات جڑ جاتے ہیں۔ ان کی روحانی مقدس جگہوں میں زنا جیسے خطرناک جرائم ہو رہے ہیں۔ فطرت سے ٹکراؤ گے تو ایسے ہو۔ یہ سارا غلو عبادات میں غلو۔ دین اسلام میں نہ عبادات میں غلو ہے، نہ عقائد میں۔ اور یہ غلو حد سے زیادہ بڑھ جانا ہی شیطان کا جو چیلنج تھا، وہ یہی بڑا دروازہ ہے لوگوں کو اللہ کے دین سے ہٹا، اللہ کے دین سے دور کرنا۔ صحیح بخاری کے اندر واقعہ آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فجر نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آئے، دو ستونوں کے درمیان دیکھا کسی نے رسی باندھی ہوئی ہے، مسجد کے دونوں ستونوں کے درمیان۔ آپ نے پوچھا یہ رسی بندھی ہوئی ہے، کیوں باندھی گئی ہے، کس نے باندھی؟ بتایا گیا رات کو جب مسجد میں کوئی نہیں ہوتا، ام المومنین آپ کی گھر والی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ آتی ہے، عبادت کرتی رہے، عبادت کرتے کرتے جب تھک جاتی ہے اس رسی کے سہارے کھڑی ہو جاتی ہے، قیام چلتا رہے، بیٹھتی نہیں، نماز چھوڑتی نہیں، دیر تک کھڑی رہتی ہے قیام میں رسی کا سہارا۔ یعنی نفلی عبادت میں اپنے آپ پر اتنا تشدد، نبی علیہ السلام کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ بھلے آپ کی گھر والی مومنوں کی والدہ نیت کتنی ہی خالص ہو، لیکن اسلام نے جو شریعت دی ہے اس شریعت سے متصادم یہ عمل کا۔ فرمایا حلو، اس رسی کو کھول دو، آئندہ یہ رسی باندھنے کی اجازت نہیں ہے، اور میری بیوی زینب ہو
یا میرا کوئی بھی امتی ہو سن لو، فَلْيَعْبُدْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ نِشَاطَهُ، اپنے رب کی جب تم نفلی عبادت کرتے ہو تو جب تک تم چاق و چوبند ہو، تمہاری طبیعتیں درست ہو، فریش ہو، حساس بساس ہو، پھر نفلی عبادت کرتے ہو۔ ہمارے دین میں اتنی سختی نہیں کہ تھک جاؤ، نیند آ رہی ہے، غنودگی آ رہی ہے، پھر بھی زبردستی تم عبادت کرتے رہو۔ اللہ نے اس عبادت کا مطالبہ کیا ہی، عبادات میں بھی غلو نہیں۔ جو ضروری فرائض ہیں وہ پورے کرنے ہیں، ان فرائض کے ساتھ منسلک نوافل وہ پورے کریں، اس کے علاوہ نوافل جتنی استطاعت ہو پڑھتے رہو۔ فرمایا لا تشددوا فیشدد اللہ علیکم، اپنے آپ پہ سختی مت کرو پھر اللہ بھی تم پر سختی کر دے گا، تم اکتا جاؤ گے۔ اللہ نیکیاں دینے سے نہیں اکتاتا، اپنے آپ پر سختی کرنے والے نبی علیہ السلام نے منع اسی لیے فرمایا۔ نوافل میں بھی جو تشدد کرتے ہیں دیکھا گیا ان کو، پھر اس قدر متنفر ہوئے عبادات سے ان کے فرائض بھی چھوٹ گئے۔ میانوی کے ساتھ چلو نا، اس قدر نفلی روزے کثرت کے ساتھ، اتنی عبادات راتوں کا قیام اور ہر وقت نوافل کا اہتمام، اور بالآخر اکتا گئے، تنگ آ گئے، اللہ کی عبادات سے کراہت آنے لگی کیونکہ تشدد کیا اپنے آپ پر، حتیٰ کہ ان سے پھر فرائض ہی چھوٹ گئے، گمراہ۔ اور جس سے اللہ کا فریضہ چھوٹ جائے، اللہ سے تعلق کی رسی ٹوٹ جاتی ہے۔ دین اسلام میں کبھی بھی اللہ کا فریضہ چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ جب بھی کوئی بندہ اللہ کا کوئی فرض چھوڑتا ہے، روزے رمضان کی صورت میں، حج فرض ہو تو اس کی صورت میں، زکوٰۃ فرض ہو اس کی صورت میں، 500 نمازوں کی صورت میں، جب بھی کبھی فرض چھوڑ دیا جائے، اللہ سے رشتہ تعلق ٹوٹ گیا، اور رسی جو اللہ کے ساتھ جوڑتی ہے وہ ٹوٹ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر والی ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتے ہیں۔ ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی، جب نبی علیہ السلام آتے ہیں تو اٹھ کے چلی جاتی ہے۔ پوچھا اپنی بیوی سے یہ کون تھی؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، یہ واقعہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول یہ بڑی نیک خاتون ہے، انصار میں سے ہے، بڑی عبادت کرتی ہے، نفلی روزے کثرت کے ساتھ رکھتی ہے، راتوں کو بڑا تہجد کے لیے بڑا لمبا قیام کرتی رہتی ہے، دن کو بھی نوافل۔ عائشہ فرماتی ہے میں ابھی اس کی عبادت کی تعریف کر رہی تھی، میں نے دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرہ انور پر ناگواری کے تاثرات شروع ہو چکے۔ فرمایا عائشہ رک جاؤ، بس اب بس، علیکم بما تطیقون، یعنی آپ کو یہ کثرت عبادت کا عمل پسند نہیں آئے کہ یہ کوئی اتنی اچھی بات نہیں، اپنے آپ کو تھکا دینا عبادات کر کر کے۔ فرمایا اللہ رب العالمین کو وہ عمل پسند ہے، یعنی نوافل میں سے تھوڑا ہو اس پہ ہمیشہ کی کرو، اپنے لیے چن لو عمل، بھلے تھوڑا ہی نوافل میں، کیونکہ فرائض تو اللہ نے مقرر کر دی ہے، فرائض کی تعداد بھی وہ اللہ نے متعین کر دی ہے، نہ ان میں ہم کمی پہ کر سکتے ہیں نہ اضافہ، وہ مقرر۔ نوافل میں تمہیں اختیار ہے، نوافل ہونے چاہیے، یہ فرائض کی کمی کو مکمل کرتے ہیں، درجات کی بلندی کا سبب بنتے ہیں، اللہ کی قربتوں کا سبب بنتے ہیں، رزق میں اضافے کا سبب بنتے ہیں، گناہوں کو معافی کا سبب بنتے ہیں، سکونت اور سکینت و اطمینان کے نزول کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کی خصوصی صفات ہے نوافل، لیکن ایک حد تک میاں نروی کے ساتھ اتنا کرتے رہو جن پر تم ہمیشہ کر سکتے۔ قرآن کی تلاوت بھی روزانہ اپنے لیے حصہ مقرر کر لو، وہ روزانہ پڑھتے رہو ہمیشگی کے ساتھ، جتنا کر سکتے وہ ہمیشہ۔ نوافل اتنے مقرر کر لو جتنے روزانہ پڑھ سکتے ہو، اللہ کو وہ عمل بڑا ہی محبوب۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، سورہ البقرہ جہاں دوسرے پارے کی ابتدا ہوتی، اللہ رب العالمین نے اس امت کی جو خوبی بیان فرمائی، فرمایا میں نے تمہیں بہترین امت بیان بنایا ہے،
سابقہ تمام امتوں کے مقابلے میں جو بنی اسرائیل کی امت تھی، پہلے تمام انبیاء کی امتوں کے مقابلے میں اللہ نے انہیں فضل اور درجہ دیا، لیکن امت محمدیہ کو بنی اسرائیل سے بھی اللہ نے درجہ بڑھا دیا، ورنہ تمام امتوں سے بہترین امت۔ وسطاً کے دو ترجمے اہل تفسیر نے کیے، دونوں ترجموں کا آپس میں تعلق ہے۔ ایک ہے درمیانی امت، وسط، جو چیز درمیان میں ہو، وسط میں میانہ روی کرنے والی امت ہو تو اللہ نے بیان فرمایا، اور جو چیز میانہ روی پر مبنی ہوتی ہے وہ ہمیشہ بہترین ہوتی ہے، جس میں نہ غلو ہو نہ نیچے انسان جائے، بالکل درمیان میانہ روی والی چیز ہمیشہ اعلیٰ، افضل اور برتر ہوتی ہے۔ میانہ روی عبادات میں بھی، عقائد میں، اللہ نے سنت کی خوبی ہی بیان کی کہ میانہ روی کرنے والی امت، عقائد میں ہو یا عبادات۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ تعلیمات، اللہ کے قرآن کی بھی آپ نے آج سنی، اہل کتاب کو بھی روکا گیا، غلو مت کرو، اپنے قائد میں، اپنی عبادات میں یہ چیز تمہیں گمراہ کرنا۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ صحیح بخاری کے اندر ہی اللہ کے رسول خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود، لا تطرونی کما طرت النصارى ابن مریم قولوا عبد اللہ فإنی عبد اللہ ورسول۔ فرمایا میرے ساتھ محبت میں مجھے اوپر مت لے جانا، لا تطرونی، آگے میرے درجات کو بلند کر کے اللہ کے ساتھ مت ملانا۔ جس طرح عیسائی گمراہ ہوئے، انہوں نے عیسیٰ بن مریم سے محبت کی اور ایسی محبت کی، اس میں آگے بڑھے، حدیں تجاوز کر گئے۔ آپ نے سنا کہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، عیسیٰ کو خود اللہ قرار دیا علیہ السلام۔ یہ خلق تم مت کرو، مجھے اللہ کا بندہ کرو، یعنی مجھے جو شرف ہے وہ اللہ کے بندے ہونے پہ فخر ہے، اس کے بعد یہ اللہ کا مجھ پر احسان ہے، میں اللہ کا رسول، اقول عبد اللہ و رسول۔ پہلے عبداللہ کہا پھر رسول، اللہ کا میں بندہ ہوں، میں اس کی مخلوق ہوں، میں اس کا پابند ہوں، وہ حاکم ہے، میں اس کا محکوم ہوں، وہ مالک ہے، میں اس کا مملوک ہوں، عبد میں یہ ساری چیزیں۔ اقول عبد اللہ، اس پہ مجھے فخر ہے، اس پر میں اللہ کا بندہ ورسول، اور پھر اللہ کا یہ شرف ہے، میرے اوپر نعمت ہے، اللہ نے مجھے اپنا رسول بھی بنایا۔ لیکن مجھے محبت میں آگے مت بڑھانا، جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو آگے بڑھایا۔ ابن ماجہ مسند احمد کی معروف حدیث صحیح سند کے ساتھ، ایک آدمی آتا ہے کسی مسئلے پر گفتگو کر رہا ہے، کہنے لگا وہ مسئلہ یعنی شاید کام ہو جائے شاید نہ ہو، آخر میں کہا ماشاء اللہ وشیء، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں وہی ہوگا۔ یعنی کس قدر اپنے امت کی اصلاح کرتے تھے، یہ الفاظ جب سنے فوراً اللہ کے نبی علیہ السلام ناراض ہو گئے۔ الفاظ کیا فرمائے؟ اجعلتنی مع اللہ عدلا، اللہ کے بندے تم نے یہ کیا کہتے، جو اللہ چاہے اور میں چاہوں، یعنی میری اور اللہ کی چاہت برابر ہے، تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا۔ اور ایک لفظ مسند احمد میں الفاظ اجعلتنی للہ ندا، تم نے مجھے اللہ کا ہم سر برابر کر دیا۔ یعنی یہی تو شرک ہے کہ مخلوق وہ اللہ کے پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، اس کو جب تم اللہ کے برابر
اللہ کے نام دو گے، اللہ کی صفتیں، اللہ کے اختیارات، اللہ کی قدرت میں شامل کرو گے، اللہ کے ارادوں میں ساتھ ملاؤ گے، مشیت میں، یہی سے شرک کی ابتدا ہوتا ہے۔ فوراً تنبیہ فرمائی۔ قربان جائیے پاکیزہ جماعت صحابہ کرام، ایک ایک لمحہ نبوت کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک قیمتی لفظ محفوظ کیا، قرآن کو بھی محفوظ کیا، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل، آپ کا اٹھنا بیٹھنا اور آپ کی عبادت کرنا، میدان جہاد میں آپ کے معاملات اور سفر، آپ کے لین دین کے مسائل، ایک ایک لفظ محفوظ کیا جو احادیث کی صورت میں محفوظ ہے۔ یہ امانت تھی ان کے اوپر، وہ ذمہ دار تھے، اللہ کی طرف سے پابند تھے کہ نبوت کی جو تعلیمات ہیں یہ پہلے طبقے صحابہ کے پاس امانت تھی، وہ کما حق ہو، وہ امانت تابعین کے حوالے تھی۔ قربان چاہیے تابعین کی پاکیزہ جماعت، وہی امانت آپ محفوظ کر کے قرآن و حدیث آگے کنورٹ کی۔ آج قرآن بھی ہمارے سامنے محفوظ ہے اور احادیث کی صورت میں نبی علیہ السلام کی پوری سیرت طیبہ محفوظ ہے کہ وہ حدیثیں ہم پڑھ رہے ہیں۔ حدیث کی آئینے میں مکہ اور مدینہ میں نبی علیہ السلام کو چلتا پھرتا اور اقوال احادیث بیان کرتے ہوئے گویا کہ حدیث کے آئینے میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ امانت محفوظ ہم تک پہنچی کہ اجعلتنی للہ ندا، اللہ کے پیغمبر کی مشیت بھی اگر اللہ کے ساتھ ملاؤ گے تو اللہ کے ساتھ تم شرک کرو۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، انصار کے قبیلے میں شادی ہو رہی تھی، نکاح کا موقع تھا، نبی علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں کچھ گنگنا رہی تھی، غزلیں گا رہی تھی، الفاظ درست سے نبی علیہ السلام خاموش۔ خوشی کا موقع ہے، شادی کا موقع ہے، شرعی حد میں انسان اپنی خوشی کا اظہار کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دف بھی بجا رہی ہے۔ دف جو تھالی نمان ایک چیز ہوتی ہے جس کی آواز میں گونج نہیں ہوتی، ڈھول کی طرح، اس ڈھول میں گونج ہوتی ہے، وہ حرام ہے۔ دف خوشی کے موقع میں انسان آہستہ بجائے، جائز مواقع پر، عید کے موقع پر، شادی کے موقع پر، کسی خوشی کے موقع پر جائز۔ چھوٹی بچی وہ گیت گنگناتے ایک بچی کہنے لگی وفینا نبی یعلم ما فی غد، اللہ نے ہمیں وہ پیغمبر عطا کیا ہے جو کل کی خبریں جانتا ہے، یعنی جو عالم الغیب۔ اب یہ قلوب تھا، یہ الفاظ غلط، سن رہے تھے، خاموشی تھے، فوراً اٹھے، لیٹے ہوئے تھے، بیٹھ گئے، فرمایا دعی ھذا، او بچی یہ الفاظ مت کہو، قولی ما تقولین، اس سے پہلے جو غزلیں تم گنگنا رہی تھی وہ اسی طرح گنگناتی رہو، یہ الفاظ مت کہو۔ فوراً اسلام، یہی خلق ہے، حد سے زیادتی، کہ مجھے بھی تم عالم الغیب سمجھو جس طرح اللہ تعالیٰ عالم الغیب۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا کیا عقیدہ؟ صحیح بخاری کھولیے، اکثر خطبوں میں آپ یہ لفظ سنتے رہتے ہیں، ہماری گمراہی کے اسباب میں سے یہ چیز بھی ہے۔ ہم اہل السنت والجماعت جو کہلاتے ہیں، ہم خود اپنی بنیادی کتابیں پڑھتے ہی نہیں، مطالعہ ہی نہیں کرتے، وہ حدیث ہمارے علم میں نہیں، جو واضح ٹھوس حدیثیں عقیدے کے متعلق، صحیح بخاری اس کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، قرآن کا ہی ترجمہ پڑھ دیں، گمراہیاں ختم ہو جائیں گی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کا عقیدہ، فرمایا تین چیزیں اے مسروق، تابعین میں سے، کبار تابعین میں سے، رضاعت کی وجہ سے ایک رشتہ تھا مسروق رحمہ اللہ کا، اس نصیب تھے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پردہ ہے، رضاعت کی وجہ سے بھائی تھے۔ فرمایا مسروق تین باتیں اگر امت میں سے کوئی کرے وہ جھوٹ بول، فقط کذب، وہ جھوٹا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ الفاظ موجود ہے، کتاب التفسیر، سورہ نجم کی تفسیر، جو تمہیں بات کرے کہ نبی علیہ السلام نے دین میں سے کسی مسئلے کو چھپایا، ایک مسئلہ بھی، فقط کذب، وہ آدمی جھوٹا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اللہ نے جو مکمل دین دیا تھا، پوری امانت، ایک ایک مسئلہ چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا، امت کو پورا مکمل بتایا ہے، اس کے بعد دنیا سے رخصت ہو، بلکہ یہ تمام انبیاء کے متعلق ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہی انبیاء پر ایمان کا تقاضا ہے۔ ہر پیغمبر
وہ گناہوں سے معصوم تھے، اور ہر پیغمبر اللہ رب العالمین نے جو دین دیا تھا پورا دین، ایک مسئلہ چھوٹا بھی چھپایا نہیں، وہ امت کے حوالے کرنے کے بعد دنیا سے رخصت ہوا۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام، اس کا مطلب یہ تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول پر کہ دین میں بعد میں کوئی آدمی نیا معاملہ نکالے اس کو دین کہے، گویا کہ یہ الزام لگا رہا ہے یہ دین تھا، معاذ اللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا نہیں، چھپا کے پھر چلے۔ جس کا یہ عقیدہ ہوگا وہ دین میں بدعات نکالے گا، ماتم کے نام پہ، عید کے نام پہ، جس دین اسلام نے 2 عیدیں دی وہ تیسری عید نکالے گا، اور پھر غلط بھی ایسا کرے گا اس عید کو باقی دونوں شرعی عیدوں سے بھی آگے لے کے جائے گا۔ عید نہ منانے والوں کو وہ کفر اور ابلیس ہونے کا فتویٰ دیں گے، اور منانے والے کو عاشقان رسول اور محبان رسول کا نام دیں گے۔ اس طرح عائشہ رضی اللہ عنہ کے قول کے اندر یہ بتا جو بدعات لوگ نکال رہے ہیں گویا کہ یہ دین میں تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں بتائی، گویا کہ چھپا کے پھر رخصت ہوئے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر اللہ۔ فرمایا دوسری بات، جو یہ کہتا ہے فَإِنَّهُ رَأَىٰ رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ، جو یہ کہتا ہے کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے موقع میں رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ بھی جھوٹا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار وهو یدرک الابصار۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ہے جس کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ اللہ کی ذات وہ ایسی ہے، سراپا نور ہے، کوئی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی۔ اللہ نے ایک ایک آنکھ کا احاطہ کیا ہوا ہے، تمہاری نظروں کا کھلنا بند ہونا، ٹیڑھی نظروں سے کسی طرف دیکھنا، تمہارے کس نیت سے نظریں اٹھتی ہیں رب جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اور رب تمہارے آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے، تمہارے دلوں کے وسوسے بھی جانتا ہے۔ کس وجہ سے وہ جگہ چھوڑ کے یہاں آ کے کھڑے ہوئے ہو، اس گلی کے بجائے اس گلی سے کیوں جا رہے ہو، اللہ تو جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ کو دنیا کی کوئی آنکھ نہیں دے سکتی۔ فرمایا تیسری بات، جس کا یہ عقیدہ ہے وہ بھی جھوٹا ہے۔ من قال انه يعلم الغیب فقد کذب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ آپ عالم الغیب تھے، سن لو اے مسلم، وہ آدمی بھی جھوٹا ہے۔ قل لا يعلم الغیب قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ یہ آیت پڑھی، اللہ نے فرمایا زمین و آسمان میں جتنی بھی مخلوقات ہو، فرشتے کیوں نہ ہو، فرشتوں کے سردار جبرائیل امین کیوں نہ ہو، انبیاء کیوں نہ ہو، انبیاء کے سردار اور امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو، اولیاء کرام اس امت میں اولیاء کے سردار جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ ہو، کوئی بھی غیب کی خبریں نہیں جانتا، وہ صرف اللہ کے پاس محفوظ ہے، وہ اللہ کا خاصہ ہے، اللہ کی صفت۔ اسی علم سے روکا ہے، جب ہم اصل اپنی مراجعات، اپنے مصادر کا مطالعہ کریں، ترجمے پڑھیں، گمراہی سے ہم بچ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں علم کرتے کرتے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ کے برابر کیا گیا، جس چیز سے روکا مجھے آگے مت لے جائے۔ عیسیٰ بن مریم کو جس طرح انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا، ہمارے مسلمان محبت میں غلو کرتے ہوئے اللہ کو نعوذ باللہ، نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کے نور سے نکلا ہوا نور قرار دیا، نور من نور اللہ، یہ جو اللہ کا نور ہے اس سے یہ ٹکڑا نور کا نکلا مدینے میں جو روشن ہوا، یہ باقاعدہ کافی اس میں۔ اور عیسیٰ بن اللہ، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دینے میں کوئی ذرہ برابر نہیں فرق ہے، بالکل ایک ہی ساتھ ہے، کیونکہ بیٹا والد کا جز ہوتا ہے، بیٹا والد کا جز ہوتا ہے، والد کے جسم سے ہی پیدا ہوتا ہے، بالکل ایک گمراہی پر مبنی کفری عقیدہ ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ جاہلیت ہے، یہ جاہلیت اس کو قیامت کے دن اگر توبہ نہیں کرتا ہے اس آدمی اپنے عقیدے سے جنت سے محروم رہے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دیدار سے محروم رہے گا، ہمیشہ جہنم میں رہے۔
یہ بھی غلو ہے۔ حتیٰ کہ خود بعض مرتبہ ان کی صوفیت میں جو مزارات میں قبروں پر ان کے عرس لگتے ہیں، میلے قائم ہوتے ہیں، وہاں پر رقص و سرور کی محفلیں، باقاعدہ صوفیت کی اصطلاح دھمال، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، ہمیں بھی ہدایت میں ثابت قدم رکھے۔ اس دھمال کو وہ عبادت کا نام دیتے ہیں۔ آج دھمال ہے، ضرور پہنچنا، لنگر بھی ہوگا دھمال۔ دھمال کیا ہے؟ پھر سب جمع ہوں گے، ڈانس کریں گے، رقص کریں گے اور قوالیاں، اور کہاں؟ مزار پہ شرک کے مرکز اور آسان ہے۔ یہ صوفیت ہے اور یہ غلو۔ ان قوالیوں میں کیا الفاظ آپ سنتے ہیں؟ مشہور الفاظ اگر دہرائی آپ سنیں، اللہ کے برابر، اللہ سے اوپر بھی لے گا۔ اس نے کہا، کسی ظالم نے کہا احد اور احمد نے ایک میم کا ہی تو فرق ہے، باقی کیا فرق؟ ایک جیسے ہیں۔ احد اللہ تعالیٰ، احمد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظالم نے کہا سوائے میم کے اور کوئی فرق نہیں، ایک جیسے نہیں، برابر اختیارات میں، طاقت میں۔ یہ ضروری وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو اللہ رب العالمین عرش پہ ہے، مدینے میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نبی ہے، وہ خود اللہ ہی تو تھا۔ اور اب کیا جواب دو گے اسے ظالم؟ وہ خود اللہ تھا۔ اس سے شرکی الفاظ، بھر دو جھولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے نبی سے مانگنا، اولیاء سے مانگنا، یہ سب شرک ہے، غلو، محبت میں غلو۔ سارے نبی تیرے در کے سوال ہیں۔ قرآن پڑھیں، ہر پیغمبر اپنے رب کا محتاج ہے۔ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محتاج ہے، خود دعائیں سکھلائی۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو تو خیر اور بھلائی میرے لیے تو لکھ کر نازل کرے، میں تیرے در کا محتاج ہوں، فقیر ہوں۔ وانت الغنی ونحن الفقراء، نبی علیہ السلام کی دعا ہے، اللہ تو غنی ہے، ہم سب تیرے دروازے کے فقیر ہیں۔ لیکن غلو ایسی چیز ہے جو ان ظالموں کو وہاں لے کر جا رہی ہے جہاں شیطان چاہتا ہے، جو شیطان کی منزل ہے۔ منع کرو اور جاہلیت میں اندھی تکلیف میں جواب دیں گے، گستاخ رسول، نبی کو مانتے نہیں، وہابی جدیدی وغیرہ کے علاوہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان ظالموں کی مسخ ہو چکی ہے۔ اللہ رب العالمین کے نام، اللہ کی صفات، مختار کل کا عقیدہ رکھا نبی علیہ السلام کے متعلق، ہمیشہ کہتے ہیں پیدا تو ظہور ہوا ان کا عقیدہ ہے، یہ تو ظہور ہوا تھا دنیا میں، وہ تو موجود تھے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اس کے بارے میں ضعیف من گھڑت حدیث کا سہارا لیتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبول جب ہوئی، جب عرض پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا، اہل علم کا اتفاق یہ حدیث من گھڑت 100% ضعیف ہے، کذاب راویوں نے خود گڑی ہے، پھر بھی عقیدے کی بنیاد کہ کائنات کو اسی پیغمبر کے لیے بنایا گیا، پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا میں نے کائنات کو اپنی توحید اور عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ سب لوگ حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے لوگ، یہی لوگ پھر بدعات میں آگے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ، ان کو اتنی بھی عقل نہیں ہے۔ جو بدعت کی ایجاد کی، بدعت چینج ہوتی رہتی ہے کہ ان کے بڑے یا 12 وفات کے نام پہ جو دن مناتے، پھر آنکھیں کھولی کہ 12 وفات کیوں، اس کو جشن عید منایا جائے۔ بدعت ایسی ہوتی ہے، وہ کنورٹ ہوتی رہتی ہے۔ جو دین اسلام کے مستند شعائر ہیں جن پر اہل حق کا عمل ہے، اس پر کسی کو اعتراض ہو ہی نہیں سکتا۔ اہل حق کے شاعر کیا ہیں؟ حج بیت اللہ، کسی مسلمان کو طاقت ہے حج بیت اللہ کو بدعت قرار دے، اعتراض کرے۔ رمضان مبارک کے روزے، سارے مسلمانوں کا اتفاق، مساجد میں 5 وقت کی نماز، سارے مسلمانوں کا اتفاق، زکوٰۃ، ذی الحجہ کے 10 دن، یہ وہ چیزیں جو اہل حق جن کی طرف دعوت دیتے ہیں، جبکہ اہل بدعت نے وہ چیزیں نکالی جن کا دین اسلام میں کوئی نام ہے نہ تصور۔ ان ظالموں نے نہ صرف اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو کیا، بعد میں آنے والے اولیاء کرام کی محبت میں خوب انہوں نے غلو کیا۔ یہ سب کیا ہے؟ غلو کی نحوست ہے جو ان لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے۔ اہل حق ہمیشہ میانہ روی کی دعوت کہ نبی علیہ السلام کے زمانے مبارک میں جو دین تھا اسی دین کو سمجھیں، اسی میں عمل کریں۔ جو چیز اس دور میں نہیں تھی
وہ بعد میں بھی دین نہیں بن سکتی، قطعاً یہ نہیں ہے۔ پھر آیات پڑھ پڑھ کے اپنی من مانی تعبیر کرنا، ایسا مقصد نکالنا جو آج تک نہ صحابہ نے سمجھا نہ تابعین نے، خود ہی اپنے مریدوں کو مطمئن کرنا۔ نبی علیہ السلام سے قطعاً ایسا ثبوت نہیں، نہ کسی صحابی سے، نہ ابوبکر صدیق سے، نہ عمر فاروق سے، نہ عثمان و علی سے رضی اللہ عنہ، کہ پھر ہر سال گزرتا ہو، ہر سال میں اس دن کو اہتمام کیا جاتا ہو کھانے پینے کا، یا چلو ریلیاں آپ کے تھے اس دور میں مناسب نہیں تھی، غربت تھی، اتنا تو ہو سکتا تھا کہ ایک مجلس میں بٹھا کے بحث کی محفلی قائم کی جائے۔ اہل حق کا آج تک یہ چیلنج موجود ہے، خالی یہ دھکے اور اوپر سے باتیں کر کے آیتیں پڑھ کے تعویلیں اپنی طرف سے مت کرو، وہ واضح ثبوت ہو کہ صحابہ کرام پھر اس دن کو بیٹھ کے اس موضوع پہ گفتگو ہی کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی پیدائش کے مطابق۔ ہر پیر کے دن زیادہ سے زیادہ نبی علیہ السلام نے ہر پیر کے دن روزہ رکھا، ہر پیر کے دن روزہ رکھو، ٹھیک، یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کی علامت ہے، فرمایا اس دن میں پیدا ہو۔ جس چیز کا ثبوت ہے وہ ہے، جس چیز کا ثبوت نہیں وہ اپنے آپ کو گمراہ مت۔ پھر یہ علاقائی عبادت بدعت ہوتی بھی علاقائی، بر صغیر میں آپ کو یہ چیز ملے گی، مکہ مدینہ میں خاموش، یہ بھی بدعت کی پہچان ہے، وہاں خاموش، چاہے محرم الحرام میں جو خرافات ہوتے ہیں ان کو دیکھیں، یا ربیع الاول میں جو لوگ یہ ظالم نبی علیہ السلام کی محبت میں خرافات کرتے ہیں، ان دنوں میں بھی مکہ مدینہ میں یہ دین ہوتا، یہ حق ہوتا، اللہ اپنے شہر اپنے نبی کے شہر میں ضرور رونقیں بڑھائے، لیکن اس چیز کا کہیں تصور بھی نہیں، عمومی طور پر عام طور پہ یہ دن گزر جاتا ہے۔ یہ بھی حق پہچاننے کی ایک واضح علامت۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ درس قرآن حدیث آج بعد ہمارے مغرب جامع مسجد امیر حمزہ رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ شیخ ضیاء الدین صاحب خطاب فرمائیں گے۔